سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے احتساب کے حوالے سے نواز شریف نے نعرہ لگایا، لیکن پھر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ لیکن پاکستان میں ان پر پہلا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور جج نے عدالت میں طلب بھی کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ کس سلسلے میں درج کیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام میں FIA سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق DG ISI جنرل فیض حمید کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ قانونی رکاوٹ توڑنے کا مطلب کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کیس کی تفصیلات جان لیجئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق DG ISI فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی قانونی رکاوٹ کو توڑنے، یعنی قانون کے مطابق وہ اپنے آفیشیل معاملات کی تفصیلات بتانے کے اہل نہیں ہیں اور نہ انہیں اس کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام کا کیس ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے راولپنڈی کے شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اس حوالے سے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق FIA کو مقدمے کے اندراج کی درخواست بار بار دی گئی، پیمرا کو بھی پابندی کی استدعا کی گئی، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ FIA کو حکم دیا جائے کہ جنرل باجوہ، فیض حمید، صحافی جاوید چودھری جو جنرل باجوہ کے منہ سے یہ کہانیاں بتلاتے رہے، اور شاہد میتلا جو کہ جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد قسط وار ان ملاقاتوں کا احوال بتاتے رہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے۔ شہری نے اپنی درخواست میں یہ موقف اپنایا کہ غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد موجودہ قانونی اور اخلاقی رکاوٹ عبور کی، جس پر وہ سنگین جرم کے مرتکب بھی ٹھہرے ہیں۔ کرمنل ایکٹ قمر باجوہ اور فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا۔ FIA مقدمہ درج کر کے فوراً ایکشن لے، جبکہ پٹیشنر نے یہ درخواست بھی کی کہ صحافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا نے صرف اپنی ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکل لکھے، جس کا پاکستان کی سوسائٹی پر منفی اثر پڑا۔ جب آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گئے۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی منفی تصویر پیش کی گئی، انہیں بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کرمنل رویہ سامنے آیا ہے۔ ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔